ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اصحاب سیدنا وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، آج جمعۃ المبارک اور جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے، لیکن ہمارے ملک کی جو اس وقت فضا ہے اس کی کیفیت اور ہمارے ارد گرد کی جو فضا ہے وہ پوری جہاد اور جنگ کی فضا پر اس وقت محیط ہے۔ ہر طرف جو خبریں ہیں، جو خیالات ہیں، جو مزاج ہے، اور ہماری افواج پاکستان کی طرف سے جو اعلانات سنائے جا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمارا پانی بند کرنے کا ہمیں الٹیمیٹم دیا اور سندھ طاس معاہدے کو توڑنے کی دھمکی دی، اور یہ بہت سال پہلے سے یہ خبر پاکستان میں گردش کر رہی ہے کہ اب آئندہ جو جنگیں ہوں گی دنیا بھر میں وہ پانی کی وجہ سے۔ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کا احساس اور اندازہ صرف ان لوگوں کو ہے جو پانی کی کمی کا شکار ہیں، جن کے پاس پانی وضو کرنے کے لیے نہیں ہے، نہانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے۔ گھروں میں بیویاں ابھی بھی ایسے علاقے پاکستان میں موجود ہیں، پانی بھر کے لایا جاتا ہے۔ پہاڑوں پہ بھی ایسے لوگ رہتے ہیں، ریگستانوں میں بھی ایسے لوگ آباد ہیں، اور ان لوگوں کو حقیقت میں پانی کی قدر ہے۔ یہاں شہروں میں جہاں پانی کثرت سے میسر ہے موٹر کے ذریعے اور ٹیوب ویل کے ذریعے، تو ہمارے ہاں اس دنیاوی طور پہ دیکھیں تو سب سے بڑی نعمت ہے پانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، میرا خیال ہے اگر غور کریں تو سینکڑوں بار پانی کا ذکر ہے، اور میری بڑی یہ خواہش تھی کہ میں کسی وقت اس پر گفتگو کروں
لیکن ابھی بھی جو معاملات ہیں وہ تو اس کے مطابق تھوڑی سی گزارشات میں عرض کروں گا، وہ آج کی صورتحال کے مطابق ایک مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں توجہ دلوا رہا ہوں آپ کی کہ مسجد کے اندر وضو خانے میں جتنا پانی ضائع ہوتا ہے شاید ہی کہیں ہوتا، اور یہ بات میں نے سالوں سے یہ بات کرتا ہوں، کہتا بھی ہوں لوگوں سے الحمدللہ، اور جو سنتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بات اس طرح کی نہیں جا رہی جیسے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تربیت دی تھی کہ اگر دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو پانی ضائع نہیں کرنا۔ اس سے بڑی میں اور کیا مثال دوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ تم گناہگار ہو جاؤ گے۔ آئے تو ہو نماز پڑھنے، عبادت کرنے، بیٹھے ہو وضو کرنے، جب اٹھو گے گناہگار ہو کے اٹھو۔ اور اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسراف فی الوضو کو قیامت کی نشانی فرمایا۔ میں نے ایسے بزرگوں کو وضو کروایا ہوا ہے، ایک لوٹے میں پانی لیا وضو کے لیے، آدھا بچ گیا، انہوں نے پورا وضو کیا میرے سامنے۔ تو حدیث میں ایسے ہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہو اور پانی بچا نہ ہو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بالٹی خالی کر کے کہتے ہیں اب دوسری لاؤ۔ تو یہ بات سمجھیں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اے بندو، اگر تم نعمت کی قدر کرتے جاؤ گے، شکر کرتے جاؤ گے تو ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے۔ اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ناقدری۔ ادھر لوگ سمجھتے ہیں زبان سے شکریہ کہہ دیا تو شکر ہو گیا، اور نہ زبان سے نہ شکریہ کہہ دیا تو نہ شکر۔ ایسا نہیں ہے، یہ عمل سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو اس نعمت کی آپ کے دل میں کتنی قدر، عظمت اور احساس ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، یاد رکھیں دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو اگر قدر ہوگی تو یہ شکر ہے، اس کی قدر، ویلیو کا، قیمت کا، عظمت کا، اہمیت کا احساس ہے، یہ شکر ہے۔ نہیں ہے تو ظاہراً آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ نہ شکر ہیں۔ ظاہری طور پہ اس پانی کی بالٹی کو سر پہ اٹھا لیں آپ کہ جی ہمیں بڑی اس کی قدر ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اصل یہ ہے کہ اس نعمت کی اہمیت، عظمت، شان آپ کے دل میں رچی ہوئی ہو، مستقل۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کائنات کی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی زندگی پانی کے بغیر آگے نہیں چل سکتی۔ ٹوٹل زندگی کی بات کر رہا ہوں، انسان کی نہیں، ٹوٹل زندگی جہاں بھی ہے، جس مخلوق میں بھی ہے، وہ آگے نہیں چل، زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی پانی کے بغیر۔ تو پانی اتنا اہمیت کا حامل، اللہ کی نعمتوں میں ایسی عظیم نعمت ہے۔ جب بندے کے پاس ٹوٹی میں آ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہے، وافر ہے۔ تو یہ یاد رکھے، جب آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو مسح کرتے ہوئے جو ٹوٹی کھلی ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ گناہگار ہیں۔ آپ وضو کر کے ثواب کما کے نہیں اٹھے، آپ گناہگار ہو کے اٹھے ہیں۔
اور مسجد میں پیر رکھا ہے، وہ وضو کے چھینٹے سارے مسجد میں گرا دیے، یہ اگلا گناہ ہے۔ مسجد کے فرش پر وضو کے چھینٹے گرانا یہ اگلا گناہ ہے، اور یہ دریوں پہ گرانا اس سے اگلا گناہ ہے، اور نمازیوں پہ چھینٹے ڈالنا یہ اس سے اگلا گناہ ہے، یہ اپنے کپڑے گیلے گڑچ کر کے آ کے کھڑے ہو جانا یہ اس سے اگلا گناہ ہے۔ یہ میں بس 1 2 4 کی طرح بتا رہا ہوں جو میں 30-35 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایسے امام دیکھے، خطیب اور مؤذن دیکھے، وضو خانے سے اترے، یہ اپنا امامے کا یہ شملہ اس کے ساتھ، جو امامہ نہیں باندھتے تھے، اکثریت ہمارے علماء کی امامہ نہیں باندھتے نماز میں، وہ جو رومال سر پہ باندھتے نا ٹوپی کے اوپر، لال رنگ کا یا دوسرے رنگ کا جو سعودی عرب سے لاتے تھے، اس کے ساتھ منہ صاف کیا، بازو صاف کیے، پھر اسے سر پہ باندھا اور جماعت کرائی۔ اب آپ میں سے کسی کو اللہ ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں یہ کیا عمل ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس بندے کی اپنی نماز کا کیا حال ہوگا اور جو اس کے پیچھے سارے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کسی کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات۔ مولوی صاحب کی سلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے، کسی نمازی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اسے نماز کی پرواہ نہیں، اسے یہ یاد ہے کہ مولوی صاحب لیٹ آئے نا 5 منٹ 10 منٹ، یہ نہیں پتا کہ میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں۔ امام، میں نے آپ کو یہاں ممبر سے بتایا مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے۔ امام ایک مکروہ کا مرتکب ہے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے۔ یہ آپ سب کو بتایا ہے میں نے ممبر سے، یاد ابھی شاید کسی کو بھی نہ ہو۔ 3 چیزیں بتائیں بڑی اہم جو مکروہ تحریمی ہوتی ہیں، جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، عمل کثیر بتایا۔ یہ اگر امام مرتکب ہے اس کا تو سب کی نماز مکروہ تحریمی ہے جو اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جماعت سے۔ تو پانی میں وضو کرتے ہوئے جو اسراف ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، قیامت کی نشانی ہے، وضو کو بھی مکروہ کرتا ہے اور ویسے ہی حرام اور گناہ ہے یہ عمل کہ آپ اسراف کر رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہوں حد سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار اس پر احکام ہیں اور تنبیہ ہے، یعنی صرف گناہوں میں ہی پکڑ نہیں ہے، اگر آپ عبادات میں اور نیکیوں میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، جو لکیر کھینچی گئی ہے اس کو کراس کرتے ہیں۔ مسجد میں آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ گناہ ہے۔ آپ نماز پڑھنے ثواب کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن صفیں بن گئی، لوگ بیٹھ گئے ہیں، اب آپ کراس کر کے ان کے اوپر سے ٹانگیں اٹھا کے آ رہے ہیں، اب آپ مسجد میں عین اللہ کے گھر میں گناہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اس کو روکا، اتنی شدت سے روکا کہ خطبہ روک دیا ممبر سے۔ یہ اتنا برا قبیح عمل ہے، یہ پورے نظام کی وائلیشن۔ فرمایا جو لیٹ آیا ہے جہاں آیا ہے وہاں بیٹھے، ایک صف بھی آگے کراس نہ کرے، جو پیچھے خالی جگہ ہے وہ اس کی جگہ ہے، وہاں اس کا حق ہے بیٹھے، ایک صف بھی ایکسٹرا کراس کی گناہ گار ہے۔ چاہے جائے کہ آپ ساری صفیں کراس کر کے پہلی یا دوسری صف میں آنے کی کوشش کریں۔ خطبہ چھوڑ دیا ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص کو جو آ رہا تھا، نئے لوگ تھے، ابتدا تھی، اب تو 1450 سال 15 صدیاں گزر گئی، حال ابھی بھی وہی ہے،
کیونکہ کوئی کہنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹائم پاس ہے، باتیں ہیں، حکایتیں ہیں، روایتیں ہیں، بس عمل نہیں ہے. یہ آپ کو وہ بندہ نوٹ کرے گا جس کو آپ کی فکر ہوگی. ماں باپ بچے کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اسکول جاتے ہوئے فکر ہوتی ہے، بچہ گیا ہوا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے پیچھے بھی. آپ کا امام وہ ہے جسے آپ سے زیادہ فکر ہو کہ یار یہ بندہ اپنی نماز ضائع کر بیٹھے. وہ آپ کا ملازم ہے. آپ آئے، وہ بھی آیا، جو اپنی نوکری کی آپ نے اپنی. وہ آپ کا امام نہیں ہے، اس لیے اسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ مسجد میں اصل کام نماز ہے، عبادت ہے. اگر وہی نہ ہوئی، یہاں سونا لگا دیں آپ. اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں فرمایا گیا تھا کہ لوگ پتھر لگا کے مسجدوں میں سنگ مرمر پھر فخر کیا کریں کہ جناب ہماری مسجد جی بڑی ٹائل سونی لگی ہے، ساڑھے قالین بڑے سونے. حالانکہ مسجد اللہ کے ذکر سے سجتی ہے، عبادت سے سجتی ہے، بندگی سے سجتی ہے. وہ ختم ہو گئی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. علامہ اقبال نے کہا مسجد مرثیہ پڑھ رہی ہے کہ یا اللہ یہ لوگ اتنے ہیں، نمازی ان میں ایک بھی نہیں. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ، وہ جو تڑپتے پھڑکتے روتے سجدے کرتے تھے، جنگ کے میدان میں بھی، کربلا کے میدان میں بھی سجدہ کرتے تھے. تپتی ریت پہ، یہاں قالین میں، اے سی میں بھی وہ خشوع، خضوع، کیفیت، درد و سوز نہیں ہے. اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر دشمن کو حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے کہ ان کا تو قبلہ بھی چھین لیں تو یہ کچھ ٹس سے مس نہیں. کافر کو، مشرک کو، یہود کو، نصارہ کو، مسلمانوں کی جو ہیبت ہے نا وہ ان کے دلوں سے اٹھ جاتی ہے. ورنہ اللہ کی طرف سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب کا مجھ پہ اور میری امت پہ یہ کرم ہے کہ ہماری ہیبت اور روب بغیر جنگ کے ہی اللہ نے دشمنوں پہ طاری کی ہوتی. نصرت بالرعب والریح، اللہ نے میری مدد فرمائی اور مجھے فتح اور قوت عطا فرمائی اور رعب عطا فرمایا. ہیبت کے ذریعے، رعب کے ذریعے. دور سے تعداد میں ہم کم بھی تھے لیکن مسلمانوں کی ہیبت دور سے دشمنوں پہ تھی، کیونکہ ان کے اندر قوت ایمانی تھی، حمیت ایمانی تھی، تعلق باللہ تھا. یہ یاد رکھیں مسلمان کی جنگ ظاہری طور پہ اسلحے سے نہیں ہوتی. غزوہ احد کا میں نے ذکر کیا، اس میں تعداد بھی زیادہ تھی، ساز و سامان بھی زیادہ تھا، لیکن جنگ کا نقشہ بدل گیا ایک غلطی کی وجہ سے. ایک غلطی ہوئی مسلمانوں سے تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی. پھر اللہ نے بعد میں فتح دی، لیکن تک قربانی، نقصان ہو گیا، شہادتیں ہو گئی. خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون بہا. یہ جہاد ہے. اور یہ یاد رکھیں، میں آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، تقریر نہیں سنا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے امتی کے دل میں شہادت کی موت کا جذبہ نہیں ہے، شہید ہونا یا نہ ہونا وہ بعد کی بات ہے، دل میں خواہش نہیں ہے، فرمایا وہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے. سیف اللہ الخالد سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی جہاد میں ہر بار کہتے ہیں میں یہ جذبہ نیت لے کے جاتا کہ آج میں نے شہید ہونا.
7 تلواریں ٹوٹتی تھیں، 70 زخم آتے تھے جسم پہ، لیکن اللہ کی شان تھی۔ جب زبان رسالت نے کہا کہ یہ سیف اللہ الخالد ہے، خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہے، اب اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے کیسے ٹوٹ جاتی؟ ساری زندگی جہاد کیے، کافروں کو واصل جہنم کیا، زخم کھائے، لیکن موت آخر بستر پہ آئی۔ جذبہ شہادت کا بچوں میں بھی تھا، بوڑھوں میں بھی تھا۔ ایسے صحابی بھی تھے ٹانگ سے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، 6 بیٹے جہاد میں، بوڑھے ضعیف آدمی، گھر بیٹھے تھے، وہ ڈنگوری بیساکھی پکڑی ہوئی تھے، بہت بڑے مجاہد اعظم، بڑی جہاد کیے ہوئے تھے، بڑے بہادر شجاع آدمی تھے، لیکن بوڑھے بھی تھے، اور 6 بیٹے جہاد میں گئے ہوئے ہیں۔ ماں فخر کر رہی کہ میرے 6 بیٹے ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حبیب نبی اعظم نبی مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جا رہے ہیں۔ اب یہ باتیں جب سنی گھر میں بیٹھ کے تو لنگڑاتی ہوئی ٹانگ سے بیساکھی گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلے گئے۔ عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی جہاد کے لیے چلا جاؤں۔ تو فرمایا اللہ کے بندے، ایک تو تم بوڑھے ہو، تم پہ جہاد ہے نہیں، دوسرا تم معذور ہو، تم پہ جہاد ہے نہیں، اور تمہارے تو ماشاءاللہ جوان بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں جنگ کرنے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ ان کے حضور میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا تھا جو شہید ہوگا وہ شہید ہوتے ہی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے آقا، میں گھر میں ایویں ویلا فارغ بیٹھا سوچ رہا تھا تو میرے دل نے کہا کہ عمر بن جموح تو بھی اس لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹتا ہوا جنت میں داخل ہو جا۔ حضور میں نے یہ خواہش کی کہ میں اس لنگڑاتی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل۔ یہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو۔ آج ہم اعتکاف میں بھی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں۔ ایسا بندہ کبھی جہاد کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جہاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ قیامت کے قریب تمہارے اوپر وہن طاری ہو جائے گا۔ وہن بزدلی کو کہتے ہیں، خوف کو کہتے ہیں، موت کے ڈر کو کہتے ہیں۔ کوئی مرنا نہیں چاہے گا۔ اور قرآن نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو ذرا موت کی خواہش کر کے دکھاؤ نا۔ میری نماز کبھی ایک بار بھی زندگی میں پڑھی ہے؟ کبھی ایک نماز بھی اس شخص نے نہیں پڑھی جس کے اندر اپنے رب کی ملاقات کا شوق نہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو تو یہ جہاد کا جذبہ جب تک دل میں نہیں، نہ کوئی نماز نہ کوئی عبادت نہ کوئی سجدہ۔ علامہ اقبال نے کہا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو تیرا تعلق تیری محبت ہے، یہ بچے بھی اولاد بھی گھر بار مال دولت سب بھلا دیتا ہے جب نصیب ہو، نہ ہو تو نماز میں بھی سودا بیچ رہا ہوتا ہے، نماز میں بھی گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی سلام پھیر کے کال آنی ہے اور کال جانی ہے۔ تو وہ نماز نہیں، یاد رکھو، ہاں دھوکے میں مت رہو اور جھوٹ پہ اپنے دین و عقیدے کی بنیاد مت رکھو۔ علامہ اقبال نے کہا دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی،
ہاں، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. کہتے ایسے نماز نو بھی سلام کر دے، ایسے مولوی نو بھی سلام کر فارغ. جسے خود نماز کا ہوش نہیں، وہ تجھے کیا نماز پڑھائے گا؟ 90% مسجدوں کے اس وقت امام کھڑے کر لیں سر سے پیر تک، ان کے پیچھے ویسے ہی نماز جائز نہیں ہے. دیکھ ظاہری حلیہ حیات ایسی ہے کہ وہ مصلی امامت پہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. نماز میں ایک بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، ازار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو بھی دوبارہ کروایا. وضو بھی فرمایا دوبارہ کر کے آ، حالانکہ وضو تھا اس کا. تو فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، یہ جو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ہے یہ جہنم میں، آگ میں. اور اس کو ہمارے فقہا نے مکروہ تحریمی لکھا کہ نماز میں آپ کی ازار، سلوار، کپڑا، پائنچا ٹخنے سے نیچے ہے، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. وہ نماز دوبارہ پڑھیں، کوئی پرواہ نہیں. 43 مکروہات تحریمی، جس میں سے میں نے 2-3 بتائے تھے. یہ چیزیں تب پیدا ہوتی ہیں جب رب سے تعلق ہو جائے. میاں صاحب کہتے ہیں جنہ پریا سر تے تریا، وہ پیر ترن ڈٹ. پانڈا خالی ہوگا تو ٹینشن کوئی نہیں، بھرا ہوا ہوگا تو پھر بندہ بڑی احتیاط سے چلتا ہے. تو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ایسے مواقع پر مسلمانوں کو، صحابہ کو، اہل ایمان کو، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں. اس میں غزوہ احزاب بھی ہوا ہے. غزوہ احزاب وہ تھا جس میں اتنی، یعنی پورا کفر مل کے، سارے یہودی، سارے مشرک، سارے کفار مکہ مل کے ایک، آج کل جیسے نیٹو ہے، نیٹو، اس وقت کفر کا نیٹو فورسز سارا چڑھ آیا تھا مدینے میں. تو خندق کھودنی پڑی تھی. خندق والی جگہ پہ گئے ہیں حاجی صاحب، ابھی زیارت کر کے آئے ہیں، جو شہدائے غزوہ خندق کے ہیں، جا کے کبھی ان کی زیارت کریں، اس مقام پہ جائیں. خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے گرد، اتنی بڑی جنگ تھی، اور اس میں کئی نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئیں، ادا نہ کر سکے، اور بد دعا فرمائی کفار پر کہ ہماری نمازیں رہ گئیں. بد دعا اس بات پہ فرمائی کہ بدبختو تمہاری وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئیں. پیر کو دعا کی، پھر منگل کو دعا کی. اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو خندق کے پاس ہی 7 مساجد ہیں، مسجد فتح، اس کا نام ہی مسجد فتح اس لیے ہے کہ پھر بدھ والے دن ظہر کے بعد جب دعا کی تو اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی. آج صرف اتنی بات آپ کو سمجھانی تھی کہ مسلمان کا جہاد، جذبہ جہاد بھی ہو، اسلحہ بھی ہو، ایٹمی طاقت بھی ہوں آپ، لیکن اس کا مدار اور اس کا بھروسہ وہ اسلحے پر، اپنی نفری پر، اپنی تعداد پر، اپنی ایٹمی طاقت پر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کا جذبہ کیا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ. مومن ایک بہت بڑی طاقت ہے، یا ایمان جو ہے بہت بڑی طاقت ہے اگر ہو بندے کے پاس. پہلی بات تو یہ، اور جب ہو تو اس کا استعمال جانتا. یہ دیکھیں اتنی بڑی جنگ ہے، لیکن حضور علیہ السلام مسلسل دعائیں فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا گھبرانا نہیں، غم بھی نہیں کرنا. أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فتح تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے،
غالب تم رہو گے، اوپر رہو گے، شرط کیا ہے؟ اگر مومن رہو گے۔ یہ جذبہ اگر ایمان کا ہوگا، دل میں ایمان کی چنگاری بھڑک رہی ہوگی، تو آدھا کام تو ویسے ہی دشمن پہ اللہ ہیبت ایمان کی طوری کر دیتا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں پہ ہمیشہ کافروں نے اسی وقت ٹرائی کی ہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ بڑی آسانی سے آسان شکار ہے۔ کبھی بھی ڈائریکٹ انہوں نے حملہ نہیں کیا، کئی سال کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، شام میں، عراق میں، جہاں جہاں، عرب ممالک میں، فلسطین میں، یہ اب ظاہراً ہمیں تکلیف تو ہے، لیکن یہ زمین کی جو حقائق ہیں اس سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں، تو وہاں بم بھی برسنے، میزائل ہی برسنے، اور کیا۔ میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، تو مجھے یہ جواب ملا کہ یہ اتنے مقدس مقامات جن کی ہم زیارت کرنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں بڑی عقیدت سے، اللہ یہ ایسے ہی اجڑ پجڑ گئے کہ نام و نشان نہیں، برباد ہو گئے۔ تو جب بے ادبی کہیں کسی زمین کے ٹکڑے پہ ہوتی ہے، اس کو آباد رہنے کا حق ختم ہو جاتا ہے، بے عملی سے نہیں ہوتا۔ تا دل صاحب دل نامت بدرد، ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر۔ فرمایا اللہ نے جس قوم پہ بھی عذاب بھیجا ہے، وہ بے عملی سینکڑوں سال ہوتی رہی، گناہ ہوتا رہا، عذاب نہیں آیا۔ گناہ عذاب اس وقت آیا جب اللہ کے نبی کا دل دکھا، اور وہ بیچ میں سے ہٹ گیا، جو وسیلہ تھا، جو پردہ تھا، جو حجاب تھا، جس کا حیا تھا۔ جب اس نبی نے ہاتھ اٹھائے، پھر عذاب آیا۔ تو اللہ کا جو بھی بندہ دین کا کام کر رہا ہے، جب تک وہ بیچ میں ہے، اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ وہ نبیوں کا فیض اور لنگر جو بانٹ رہا ہے، وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، اللہ سے روتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو نہ دیکھ، اپنے محبوب کے دامن رحمت کو دے۔ تو وہ مہلت ملتی رہتی ہے۔ جب اللہ کا وہ بندہ بیچ میں سے ہٹتا ہے، کیا مولا تو جان اور یہ جانے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم، نوح علیہ السلام۔ 950 سال عذاب نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ان کا دل دکھ گیا، بیزار ہو گئے، بیچ میں سے ہٹ گئے، تو پھر الیاذ باللہ ایسا عذاب جس کی کوئی مثال اور تاریخ ہی نہیں، روئے زمین سے ہر چیز ہی مٹا دی گئی، جو طوفان نوح ہے۔ تو جب بے ادبی ہوتی ہے نا، یہ بات میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ سمجھیں میں تو یہاں تو صرف نیکی ہی نیکی ہے، میں ثواب ہی کمانے آیا ہوں۔ میں نے آپ کو ابھی چھوٹی سی لسٹ بتائی ہے کہ دروازے سے مصلی تک آتے بندہ، اس پر میں تفصیل سے گھنٹہ گفتگو کروں تو پھر کیا ہوگا۔ میں نے صرف اشارے کیے ہیں، اور یہ ساری بے ادبی ہیں، یہ گناہ نہیں ہیں۔ اس سے بڑا کوئی دربار ہے کائنات میں؟ تو یہ آ کے یہاں اس نے کی ہی بے ادبی ہے اور کیا ہی کچھ نہیں، تو کیا لے کے جائے گا؟ فتح ہوگی، اللہ خوش ہوگا، نماز قبول ہوگی۔ ایک غلط آدمی کی وجہ سے سب کا عمل ریجیکٹ ہو سکتا، ایک بے ادب بیچ میں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے تو قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک گناہ گار آدمی، بے ادب بھی نہیں تھا، گناہ گار تھا۔ غوث قطب بھی نماز پڑھا رہا ہو تو نہیں۔ ایک غلط آدمی، ایک بے ادب آدمی، ایک بد عقیدہ آدمی اندر منافقت کا وائرس لے کے کھڑا ہے۔ 300 منافق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں، تو آپ سوچیں کتنا ہوگا، 1000 میں 300۔ اس رحمت کے خیر القرون میں اب سوچیں کیا ریشو بنے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
اکبر۔ اس لیے یہ بات کچھ سمجھ آئی ہے میری باتیں کہ نہیں جناب؟ مجھے بتا دیا کریں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ مسجد کے دروازے پہ جب بندہ آئے تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے یہ کون ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نمازی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نفس کا بندہ، یہ دنیا کا بندہ۔ اللہ کے جو بھی بندے ہیں ان کو آپ مسجد میں دیکھیں، پتہ لگے گا جو اللہ کا بندہ ہے، جو دنیا کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے، خواہش کا بندہ ہے، درہم و دینار کا بندہ، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا، وہ سازشیں، فتنے، سیاستیں، پی آر، اس میں لگا رہتا ہے، نہ رب یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ رسول یاد۔ اور آیتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ یہاں سے ان کے نیچے نہیں جائیں گے، گلے سے نیچے قرآن جائے گا نہیں، دین جائے گا نہیں۔ یاد رکھو جو بھی آپ کو دین سنا رہا ہے اگر یہاں سے اس کے نیچے دین نہیں ہے تو تمہارے بھی یہاں سے نیچے نہیں جائے گا۔ وہ یہاں سے آیا ہے یہاں تک جائے گا بس۔ اصل کیا ہے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر دل میں جانی چاہیے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اگر زبان سے نکلے گی تو صرف کان میں جائے گی، دل سے نکلے گی تو دل میں جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اس عظیم بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے اور جذبہ جہاد کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔